تھامس ریور میں شپ کے چھت پر بیٹھ کر مارلو اپنے دوستوں کو یہ سٹوری سنا رہا ہے کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں افریقہ کی وزٹ کروں۔ بچپن سے یہ میری خواہش تھی کہ میں افریقہ کی وزٹ کروں۔ آخر کار جو یہ خواہش جو تھی میری، یہ ایک دن پوری ہو گئی۔ یہ خواہش میری اس طرح پوری ہو گئی کہ میری آنٹ نے ایک یوروپین ٹریڈ کمپنی میں میرا سٹیم بوٹ کا پائلٹ مجھے لگا دیا۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ہم ہاتھی کے دانتوں کا جو تھا وہ اس کا ٹریڈ کر رہے تھے، افریقہ کے جنگلات سے اس کو لے کر آتے تھے۔ تو ایک دن ہم افریقہ جا رہے تھے کہ مارلو کہتا ہے کہ میں اور کمپنی کے کچھ لوگ یہ شپ میں بیٹھ کر افریقہ جا رہے تھے، ہاتھی کے دانت وہاں سے لے کر آ رہے تھے۔ کہ کیا ہوا کہ ہم جب جا رہے تھے تو ہم جب وہاں پہنچنے والے تھے کہ ہم نے وہاں ایک فرینچ وار بوٹ دیکھی جو کہ اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی۔ ہم جب تھوڑا قریب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان لوگوں کا نیٹو لوگوں سے کچھ جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سفر جاری رکھا اور ہم افریقہ کے جو کمپنی تھا جو کیا کرتا تھا، جو ہاتھی کے دانت کی ٹریڈ کرتا تھا، وہاں کے آؤٹر اسٹیشن پر جب ہم پہنچے تو مارلو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں بلیک لوگوں کو بندی بنا لیا گیا تھا۔ وہاں کے جو نیٹو لوگ تھے اس کا کلر جو تھا وہ بلیک تھا، ان سب کو بندی بنا لیا تھا اور اس سے کام لے رہے تھے۔ وائٹ لوگ اس سے کام لے رہے تھے۔ وہ جو تھے وہ بلیک لوگوں کو کرمنل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو بیچارے سلیو تھے۔ مارلو کہتا ہے کہ ہم جب آؤٹر اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر میں چیف اکاؤنٹنٹ سے ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کمپنی کا جو انر اسٹیشن ہے جو کہ کٹس چلا رہا ہے، جو کہ افریقہ کے ڈیپ فارسٹ میں واقع ہے، ادھر جاؤ۔ اس نے کٹس کی بہت تعریف بھی کی کہ کٹس جو ہے وہ بہت ہاتھیوں کے دانت اکیلے جمع کر سکتا ہے۔ مارلو نے جب یہ سنا تو اس کی دل میں خواہش جاگی کہ یہ کٹس کیسا آدمی ہے کہ اکیلا اتنا زیادہ کام کرتا ہے۔ جب وہ انر اسٹیشن جانے لگے تو ان کو پتہ چلا کہ جو ان کی بوٹ تھی وہ خراب ہو چکی تھی، اور جو میکینک تھا میکینک نے ان کو بتایا کہ یہ بوٹ جو ہے یہ جب جڑے گی تو اس میں تقریباً 2 مہینے لگیں گے۔ تو مارلو نے اسے بتایا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس بوٹ کو آپ سیدھا کر لیں کیونکہ ہم پہلے سے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اب میکینک اس کو بوٹ کو سیدھا کرنے لگا۔ تب تک مارلو جو تھا وہ یہاں پر ہی ٹائم پاس کر رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا، ادھر ٹائم پاس کرنے لگا۔ تو ایک دن مارلو جو تھا وہ بوٹ کے اندر چلا گیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بوٹ کے اندر کتنا کام ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں بول رہے تھے، جو کہ ایک مینیجر تھا اور ایک دوسرا آدمی تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کٹس جو ہیں یہ ہمارے نوکری کے لیے کس طرح خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اکیلا آدمی 10 آدمیوں کے برابر ہاتھی کے دانت اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ جب اس نے سنا، مارلو نے سنا، تو اس کی دل میں اور بھی خواہش بڑھ گئی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس کٹس کے ساتھ مل جاؤں۔ آخر کار جو بوٹ تھی وہ سیدھا ہو گئی۔ مینیجر اور کمپنی کے جو وہ تھے باقی لوگ تھے وہ سب بوٹس میں بیٹھ کر انر اسٹیشن جانے لگے، جو کہ افریقہ کے ڈیپ فارسٹ میں تھا، جو کہ کٹس اس کو چلا رہا تھا، ادھر جانے لگے۔
راستے میں ان لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں کے نیٹو لوگ جو تھے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈول بجا رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ ادھر آئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ ادھر آ گئے تو یہ لوگ ہمیں بندی بنائیں گے۔ بہرحال جو بوٹ تھی وہ انر اسٹیشن پہنچ گئی۔ جب وہ انر اسٹیشن پہنچ گئی تو جو نیٹو لوگ تھے انہوں نے بوٹ پر حملہ کر دیا، اور جو بوٹ میں ایک آدمی تھا، مارلو کا ایک آدمی تھا، وہ مر گیا۔ وہاں پر مارلو جب پہنچا تو اسے ایک رشین ٹریڈر ملا۔ اس رشین ٹریڈر نے مارلو کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا تھا، اور منیجر اور کچھ لوگ جو تھے وہ اندر اسٹیشن کے اندر چلے گئے، کرٹس کو باہر لے کے آ رہے تھے۔ اس رشین ٹریڈر نے اسے بتایا کہ کرٹس جو ہے وہ بہت بیمار ہے، اب وہ بس مرنے کی حالت میں ہے۔ یہ سن کر مارلو بہت پریشان ہوا۔ وہاں سے منیجر اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کرٹس کو ویل چیئر پر بیٹھا کے وہ باہر لے کے آئے، اور جو مارلو تھا اس نے اس رشین ٹریڈر کو کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ منیجر جو ہے یہ آپ کو بھی الٹا لٹکا دے گا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا رشین ٹریڈر جو تھا۔ تو کیا ہوا، جب وہ کرٹس کو باہر لے کے آ رہے تھے، کرٹس جو تھا یہ بھی ایک وائٹ آدمی تھا، لیکن یہ جو تھا یہ وہاں نیٹو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا۔ تو نیٹو لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہ رہے تھے، جو مارلو کے جو لوگ تھے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کرٹس کو وہ یہاں سے لے کر جائے، لیکن کرٹس نے اسے منع کر دیا۔ پھر اگلی صبح کیا ہوا کہ کرٹس کو ان لوگوں نے تیار کیا، اور وہ اپنے ساتھ کرٹس کو یورپ لے کر آ رہے تھے۔ جو وہاں کے نیٹو لوگ تھے وہ ریور کے بینک پہ جمع ہو کے بہت رو رہے تھے، کیونکہ کرٹس ان سے جدا ہو رہا تھا۔ کرٹس کو اندر لے کر گئے، کرٹس کو وہ اندر لے کر گئے اور وہ وہاں سے جانا انہوں نے شروع کر دیا۔ راستے میں ایک دن مارلو جو تھا وہ کرٹس کے کمرے میں گیا، اور وہ جب کرٹس کے کمرے میں گیا تو کرٹس جو تھا انہوں نے مارلو کو بتایا کہ وہ مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ مارلو جو تھا وہ کرٹس کو سیدھا سیدھا دیکھ رہا تھا، اور وہ سمجھا کہ کرٹس لگتا ہے کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ کچھ الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا دی ہارر، یہ الفاظ کرٹس دہرا رہا تھا۔ اس کے بعد مارلو وہاں سے چلا گیا، اور وہ سب ڈنر کے لیے بیٹھ گئے کہ ایک بچہ وہاں سے پھر دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ کرٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے ڈنر چھوڑا اور کرٹس کو دیکھنے چلے گئے کہ واقعی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب وہ کرٹس جو تھا اس نے مارلو کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دیے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ یورپ پہنچ گئے تو کرٹس کے کچھ ریلیٹیو جو تھے وہ آئے، اس مارلو کے ساتھ ملنے آئے، اور مارلو نے وہ ڈاکومنٹ جو تھے وہ کرٹس کے ریلیٹیو کو دے دیے۔ اس کے بعد ایک اور گرل تھی جو کہ مارلو کے پاس آئی، جو کہ کرٹس کی فیانسی تھی۔ اس نے کرٹس کی بہت تعریف کی اور وہ مارلو سے پوچھا کہ کرٹس کے آخری الفاظ کیا تھے، تو کرٹس نے اسے جھوٹ بولا کہ اس کے آخری الفاظ جو تھے وہ آپ کا نام ہی لے رہا تھا۔ یہ سن کر لڑکی جو تھی وہ رونے لگ گئی۔ یہاں پر جو سٹوری ہے اس کی اینڈ ہوتی ہے، اور جو مارلو اور ان کے ساتھی جو ہیں، جو کہ تھامس ریور میں ایک شپ کے اوپر بیٹھ کر مارلو ان کو سٹوری سنا رہا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔